السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو ہم بیان کرتے آ رہے ہیں۔ عبادات کی طرف ہم گئے ہیں اور اس میں روزہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مل گیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بولا تھا کہ اس کی یہ خاص شان ہے کہ یہ نفلوں کو فرضوں میں بدل چکا ہے اور فرضوں کو 70 گنا کر چکا ہے، تو اس میں اللہ کی یاد اور ذکر بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور اس کا ڈاکٹروں کے بقول صحت کے ساتھ بھی بہت بڑا تعلق ہے۔ اور یہ قرآن رہنمائی اور ہدایت ہے، اور وہ چونکہ نبی پاک پہ اترا ہے تو نبی پاک نے یہ فرما دیا ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ سحری کھایا کرو، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذاہب کے مقابلے میں یہی امتیاز ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ وہ سحری کھاتے ہیں تو اس میں خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ تو پھر عمومی ڈاکٹروں کے بقول عمومی ایک غلط ٹرینڈ صحت کے خلاف جو چل رہا ہے کہ سحری کھا کر نماز جلدی سے پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر 2 گھنٹے سوتے رہتے ہیں، اور جو کھایا پیا ہے وہ صحت کے لیے، معدہ کے لیے، اعصاب کے لیے، ان سب کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ کھانے کے بعد کم سے کم مسجد اتنا لمبا فاصلہ ہو کہ جس میں پورے 15 منٹ کی واک ہو سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہی نے یہ فرما دیا تھا کہ جب ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ مسجد نبوی میرے گھر سے دور ہے، آپ نے فرمایا تھا جتنے قدم سٹیپ تم چلتے ہو اتنا تمہارے لیے نیکی ملتی ہے اور تمہارا گناہ جھڑتا ہے، اور یہ مسجد میں جانے کے بعد جب گھر واپس آتے ہو تو پھر بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک صحت مندی کی طرف قدم تھا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا تھا اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ لمبے فاصلے سے تم مسجد میں پہنچو گے تو اجر کتنے ملتے ہیں، تو تم اتنے بیمار ہو تو تم 2 بندوں کے قدموں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بھی آتے تو تم ضرور آتے، اور اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور دوسری کہ سونے کی بجائے سحری کھا کر مسجد میں بیٹھ کر وہیں عبادات کرتے ہوئے اشراق کا انتظار کیا جائے، اور وہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بنتا ہے، اور اس دوران میں یہ صحت کے مسائل بھی نہیں ہوں گے، اور جو غذا کھائی ہے سحری والی وہ دھیرے دھیرے ہضم ہوگی، اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے جزو بدن میں رہے گی، اور بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو بھی خراب نہیں کرے گی، اور ادھر جو نیکی کا درجہ بڑھے گا اس میں یہ ہے کہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہر اس اشراق کے 2 نفل پڑھنے والے کو مل جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کی کہ اس میں رمضان المبارک ان کو وہ ملا ہے کہ جو ان کے لیے نیکیوں کے انبار لایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہ جو وہ دوسروں کو روزہ کھلاتا ہے اپنے کھانے کے ساتھ۔ حضور کو جب کہا گیا یا رسول اللہ اتنا کون کھلا سکتا ہے، آپ نے فرمایا 1 گھونٹ پانی، 1 گھونٹ لسی، یا 1 کھجور کے ساتھ بھی تم یہ کسی کو افطار کرا دو تو یہ بھی تمہارا پورا روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر تم کسی کو پیٹ بھر کر کھلا دیتے ہو تو محشر کے میدان میں حوض کوثر پہ خدا تمہیں وہ ٹھنڈا پانی پلائے گا جو جنت میں جانے تک تمہیں کہیں بھی پیاس نہیں لگنے دے گا، جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اتنی اعلیٰ بشارتیں یہ نبی رحمت ہمیں دے رہا ہے، تو جس کا اسوہ ہے ہم اس کو اگر فالو نہیں کریں گے تو پھر اور کن کے راستے پہ چلیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ نبی پاک کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہانوں پہ رحمت کرنی تھی تو آپ کو بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور آگے فارورڈ کریں گے تو آپ کو بھی ثواب پورا ملے گا۔